أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آئیے اب ہم آپ کو چوتھا فائدہ بتاتے ہیں کہ ذکر کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے. بتاتے ہیں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کے یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ان کو چھٹکارا ملتا ہے، ان کو نجات ملتی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالی. آدمی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو سب سے زیادہ نجات اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے جو چھٹکارا دلانے والا عمل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کیا کریں. اور جو پانچواں فائدہ ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی چیزوں کا ہدیہ کرتا ہے، ایسی چیزوں سے ان کو نوازتا ہے اور ایسے ثواب سے نوازتا ہے، ایسے فضل اور اکرام سے اس کی تعظیم کرتا ہے جو دوسرے عمل سے نہیں کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، ہماری زبان تر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے. صحیحین کی ایک روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی؟ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ. جو شخص یہ دعا پڑھتا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ اکیلے معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ساری ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، اور تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اور پھر ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے. جو شخص یہ دعا دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے 10 غلام کو آزاد کیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ایک فضیلت ہے، 10 غلام کو آزاد کیا. دوسری اس دعا کی فضیلت ہے وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اور پھر 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہے. یہ دوسری فضیلت اس دعا کی ہے. تیسری فضیلت ہے وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور اس سے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، یہ تیسری فضیلت. اور چوتھی فضیلت وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ. اور یہ دعا، یہ ذکر گویا کہ پورے دن بھر اس کے لیے شیطان سے محفوظ رہنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور 5ویں فضیلت اس دعا کی یہ ہے وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ. اس آدمی کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. جو شخص یہ دعا دن میں صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھے تو گویا کہ اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے مرتبہ کے برابر، اس کے رتبے کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا، الا ہے کہ کوئی شخص اس جیسا عمل کرے یا پھر اس سے زیادہ عمل کرے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ بھی صحیحین کی روایت ہے بخاری مسلم کی، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ 2 کلمے سبحان اللہ وبحمدہ، جو شخص دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، حطت خطایاہ،
اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کتنا گناہ؟ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث ہے، صرف 2 کلمے سبحان اللہ بحمدہ۔ اور پھر آگے ایک حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت فیہ الشمس، یعنی احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اگر دعا کوئی کہتا ہے یا میں اگر اس دعا کو کہوں تو سورج جو طلوع ہوتا ہے سب سے زیادہ اچھی چیز، یعنی دن میں اچھا کام اچھی چیز یہی دعا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں۔ یہ تھا ہمارے لیے 5واں فائدہ۔ اب یہاں آئیے ہم 6واں فائدہ کا ذکر کرتے ہیں۔ 6واں فائدہ وہ ذکر کرتے ہیں انہو غراس الجنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ غراس الجنہ ہے، جنت کا پودا ہے۔ اور جنت ایسی ہے جس کی مٹی کیا ہے؟ خوشبودار ہے، اور پھر جس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، اور وغراسها ذکر اللہ، اور جنت کا پودا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنا یہ کیا ہے؟ یعنی جنت کا پودا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا کریں۔ یہاں ایک حدیث نقل کیے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ مر علی ابراہیم، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا گیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے پوچھا من معک یا جبریل، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال هذا محمد، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے یہ کہو کہ تم لوگ جو غراس الجنہ ہے، جو جنت کا پودا ہے، اس کو کثرت سے کریں، زیادہ تر انجام دے، اس لیے کہ وہ جنت کا پودا ایک ایسی چیز ہے جس کی مٹی کیا ہے؟ بہت ہی خوشبودار ہے، اور اس کی زمین بہت وسیع ہے، بہت ہی چوڑی زمین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما غراس الجنہ، جنت کا پودا کیا ہے؟ غراس الجنہ کیا چیز ہے؟ قال لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ جنت کا پودا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت زیادہ بھاری نہیں، بہت زیادہ آسان ہے، اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، ابو زبیر روایت کرتے ہیں جابر سے، اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو شخص صرف یہ کہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ سب ذکر کے فوائد ہیں۔ اور پھر یہ بھی حدیث سبحان اللہ العظیم، دوسری روایت میں ہے صرف سبحان اللہ العظیم اگر کوئی کہے تو گویا کہ نبت لہ غرس فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سب ذکر کے فوائد ہیں، اور بھی کچھ فوائد ہیں جو انشاءاللہ پھر دوسری نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ آج یا بھی یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ خیرا۔